बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक अहम खबर कि मैंने आज अपने कागजात नामजदगी इलेक्शंस के लिए दाखिल किए और हल्का है वो 241 डिफेंस और क्लिफ्टन का। मैं इस चीज़ की वजाहत करता जाऊं कि मैंने ये जो है मुझे अभी पार्टी टिकट नहीं मिला। हमारी पार्टी जो है जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में टिकट अनाउंस करेगी। तो मैंने ये इलेक्शंस में पेपर डाले हैं। अगर पार्टी का मेरे पे एतमाद हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये मैं सबसे पहले एक वजाहत करना चाहूँ। दूसरी बात ये कि इलेक्शन अगर मैं लड़ने भी जाता हूँ तो वो एक अलग एक्टिविटी है, और ये जो मैं काम करता हूँ आप लोगों तक मईशत, इकॉनमी और डिस्कशन करता हूँ, वो अलग करते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल को जिस पर्पस के लिए हमने बनाया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, और वो जो है मईशत, इकॉनमी, इन्वेस्टमेंट्स, उसके लिए। और अगर कोई मुझे अपनी कैंपेन अगर मुझे मौका दिया पार्टी ने तो करनी पड़ी तो उसके लिए मैं एक अलग चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं बात कर सकूं। तो बात सिलसिला शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है और ऐसा लगता है कि एक तो पाकिस्तान के जो माशी दबाव हैं वो पाकिस्तान के मकामी होते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से, और कुछ माशी दबाव होते हैं जो आलमी पस मंजर में चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो आलमी पस मंजर में एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है पिछले कई हफ्तों से, आई एम सरप्राइज कि हमारी मीडिया, एक्सपर्ट्स, मार्केट्स उस पर क्यों नहीं बात करी, वो है रेड सी पे मुसलसल हमले होना और जो शिपिंग कार्गोज हैं उस पर हमले हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो शिपिंग के रेट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। इस वक्त जो शिपिंग का रेट तकरीबन पौने जो 1366 जो फ्रेट इंडेक्स है वो डॉलर पे चला गया, जो आज से चंद महीने पहले जो है $1176 था। यानी तकरीबन 15 से 20% जो है इसमें इजाफा हो गया। जब शिपिंग के रेट्स का इजाफा होता है तो अजनास जो आपके पास आ रही होती है उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। और एक मसला सिर्फ उसके रेट से कीमत में इजाफे का नहीं है, दूसरा मसला ये होता है कि जब अगर किसी जंग के खतरे की वजह से या लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अगर दुनिया में शिपिंग ऑपरेशन सस्पेंड होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से सप्लाई चेन ब्रेक होना शुरू हो जाती है। यानी कि बर वक्त आपके मुल्क में सामान की आमदोरफ्त अगर ना हो तो मुल्क में शॉर्टेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है, और फिर जब कीमतों में इजाफा होता है तो फिर महंगाई होती है। ये हमने देखा था 9/11 में भी, जब अफगानिस्तान वगैरह में इश्यूज हुए थे और अमेरिकन फौज जो है इस तरफ आई थी, तो हमने ये देखा था कि शिपिंग कंपनीज के रेट्स बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि ये जो ब्योरा अरब की जो साइड है और ख़ास तौर पे जो रेड सी जहाँ पे इस वक्त फ़लस्तीन और ये इसराइल, ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ से आमदोरफ्त शिपिंग कंपनीज की बहुत ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है और मुसलसल हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया की 6 माइनास बड़ी शिपिंग लाइंस ने अपने ऑपरेशंस वहाँ से जो है मुनक़ता कर दिए, जिसमें नाम है काबिल ज़िक्र MSC शिपिंग, मर्स्क, हैपलॉन्ग, लॉयड, CMA। अच्छा, इसके अलावा जो है ना सिर्फ ये इंश्योरेंस होती है, हर फ्रेट कार्गो की इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस की प्राइसेस भी डबल हो गई हैं। तो एक तरफ फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, दूसरी तरफ इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई है। और तीसरी बात यह कि जब अगर ये डिलेज होंगे, एक चीज अगर कोई खरीदता है और उसकी जो है 4 हफ्तों में आ जाती है, अब उसको कई कई हफ्ते 8-8, 6-6, 10-10 हफ्ते लग जाएंगे, तो शॉर्टेजेस हो जाएगी। जब शॉर्टेजेस होगी तो मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल होगी। याद रखिएगा, ये जो रेड सी है ये दुनिया का ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन का एक मरकज है यहाँ से, क्योंकि तमाम अरब ममालिक भी वहीं हैं, यूरोप में भी जाती है, सारी जगहों पे जाती है, तो ये एक मरकज है। अच्छा, अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, हमें तो इम्पैक्ट देखना है ना कि अगर शिपिंग कंपनीज के ये मसाइल आते हैं। आपको याद होगा, याद कराता जाऊं, कोविड जब आया था तो दुनिया में तिजारत मुंजमद हो गई थी तकरीबन, क्योंकि मुल्कों की एक्सपोर्ट्स बंद हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, ये वो। तो शिपिंग कंपनी के रेट जमीन बोस हो गए थे। जो कंटेनर जो है 2-2 हज़ार, $2,500, $3,300 का मिलता था, वो $400-500 में आ गया था।
اس سے کیا ہوا تھا کہ بہت ساری شپنگ کمپنیز نے اپنے آپریشنز بند کر دیے تھے، اور بہت ساری شپنگ کمپنیز تو شپ بریکنگ پہ چلے گئے تھے، اپنے جہاز بھی جو ہے توڑوا کے بیچ دیے تھے۔ لیکن جیسے ہی کووڈ ختم ہوا تو دنیا میں جب تجارت شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جہازوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور جہاز اتنے تھے نہیں دنیا میں، تو جب وہ تھے نہیں تو فریٹ جو تھے، جو $500-700 تھے، وہ $5,000 پہ چلے گئے۔ جو $1,000-1,500 میں تھا، $10,000 $12,000 $15,000۔ اس کی وجہ سے ایک دنیا میں جسے کہتے ہیں نا کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا، اور جس پہ ہم بھی بڑے افیکٹ ہوئے، اور عمران خان کی حکومت آخری وقت میں آپ کو یاد ہوگا افیکٹ ہوئی تھی۔ تو یہ ایک طریقے سے جیسے ہماری نسوں کے اندر خون ہوتا ہے نا، تو جو ہے نسیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اگر نسیں نہ صحیح ہوں تو خون اس کے اندر سے نہیں جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے یہ شپنگ کمپنی نسیں ہیں، اس کے اندر ہمارا سامان ہوتا ہے، کھانے پینے کا، پیٹرول، گیس وغیرہ۔ تو اگر نس کہیں سے لیک ہو جائے یا کسی وجہ سے بلاک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی خون کی روانگی ختم ہو جائے گی، اور روانگی ختم ہوگی تو پھر آپ کے آرگنز فیل ہوں گے، اور آرگن فیل ہوں گے تو آپ کو پھر نقصان ہو سکتا ہے، موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے گولڈ کی پرائسز $2,064 پہ چلی گئی ہے۔ اکتوبر میں یہی $1,828 تھی۔ یہ خاص طور پہ فلسطین کی جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، یہ گولڈ کی پرائسز میں ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا۔ آئل لٹک رہا ہے ادھر ادھر، ایک آئل میں جو ہے اس وقت جسے کہتے ہیں کہ بلاک بنے ہوئے ہیں، سعودی عرب وغیرہ جو ہے سپلائز کو کنٹرول کر رہے ہیں، امریکہ نے اپنی پروڈکشن بڑھائی بھی ہے، اور پھر دنیا میں اکنامک سلو ڈاؤن بھی ہے تو ڈیمانڈ بھی کم ہے، تو آئل وہاں کھڑا ہے۔ لیکن ویٹ جو بڑا اچھے طریقے سے نیچے آ چکا تھا $534 پہ، وہ بڑھ کے اب $616 ہو گیا، اس میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ پھر ایک کموڈٹی، انڈسٹریل کموڈٹی اکثر جس کی جو بات ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی بندے کو دیکھ لینا چاہیے، وہ ہے کاپر۔ کاپر کی قیمت جو ہے 3.62 پر LB یعنی پاؤنڈ تھی، وہ بڑھ کے 3.9 ہو گئی، یہ بھی 10% اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے، نہ صرف مہنگی ہو رہی ہے، وہ لیٹ ہو رہی ہے۔ اب ہم اس چیز کو لے کے پاکستان پہ آ جاتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اس سے افیکٹڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ہماری جو معیشت پاکستان ہے نا، وہ بڑی چھوٹی معیشت ہے دنیا کے پس منظر سے۔ ویسے تو $400 ارب کی معیشت ہے، اور اسحاق ڈار کے بقول کہ وہ دنیا کی 20ویں بڑی معیشت پہ لے آئے تھے تو ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ 50 بڑی معیشتوں کے اندر ہم آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں۔ میں مثال ایسے دیتا ہوں پاکستان کی، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم غریب کیسے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک گھرانہ ہے 12 لوگوں کا یا 14 لوگوں کا، ماشاءاللہ بڑا گھرانہ ہے۔ جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اپنے گھر کی سبزی سودا سلف لینے، تو وہ ان دکاندار کے لیے تو بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے، لیکن وہ جو گھرانہ ہے ان کی اتنی آمدنی نہیں، وہ روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں۔ تو اگر ان کے 5-6 دن بغیر دہاڑی کے ملک میں ہڑتال ہو جائے یا کوئی اور ریزن سے چھٹیاں ہو جائیں، تو ان کے گھر میں جو ہے فاقے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ قرض میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی بھی مثال ایسی ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، 25 کروڑ لوگ ملک میں رہتے ہیں، اور جو ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر کوئی آسمانی سلطانی آ جائے تو ہم چند ہفتے بھی گزار سکیں، جس کی وجہ سے ملک میں معیشت میں ایک بحران آتا ہے، پھر مہنگائی ہوتی ہے، پھر مسائل ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو ہمیشہ اس طرح کی ویوز کی جو ہے نا ٹیکنیکلی ایڈوانس میں کیلکولیشن کرنی چاہیے، رسک اسسمنٹ کرنی چاہیے، لیکن جب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے، اور ہم پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر، اس وقت تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ابھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری حکومت اس کو، کیونکہ ابھی کیئر ٹیکر ہے، ان کے اور بھی مسائل چل رہے ہیں، ٹو بی فیئر آن دیم کہ وہ کیا کیا دیکھیں، اور جو ہے جتنا وہ کر سکتے تھے وہ بہتر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک براڈر جب کوئی حکومت ہوتی ہے، کیئر ٹیکر تو ایک سیٹ اپ ہے نا، ایک وزیر خزانہ 3-4 لوگ، جب حکومت ہوتی ہے تو ایک پوری پارٹی ہوتی ہے، پیچھے سے جب پریشرز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بتا رہی ہوتی ہے، تو حکومت فیصلے کرتی ہے۔ بہرحال تو ابھی وہ الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورتحال آ جائے گی، لیکن یہ کہ ہمارے پاس بفرز نہیں ہیں۔ اگر یہاں سے آئل بڑھ گیا، یا فار ایگزامپل ابھی تو ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں، کموڈٹیز بڑھ گئیں، یا فریٹ بڑھ گیا، فریٹ ہم اربوں ڈالر جو ہے فریٹ کی مد میں بھی دیتے ہیں، اور پاکستان کی مارکیٹس جو پاکستان برآمدات کرتا ہے، اگر جن روٹ سے جا رہی ہے وہاں سے جو ہے کوئی افیکٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان کی برآمدات رک جاتی ہے، یہ تیل آئل اینڈ گیس، کیونکہ ہمارا 80% ہم امپورٹ کرتے ہیں،
وہ تاخیر سے آتا ہے تو یہ ایشوز ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. اور ایک تو ہمارے سپلائی بریک ڈاؤن ہو سکتی ہے, شارٹیجز ہو سکتی ہے, قیمتیں بڑھ سکتی ہیں, پھر ہمارے خزانے پہ اور امپورٹ بل پہ بھی دباؤ آ سکتا ہے. تو یہ ایک پس منظر تھا, ارلی وارننگ, کہ اس کو ہمیں بڑے کلوزلی دیکھنا چاہیے. کیئر ٹیکر کے 2-3 مہینے ہیں, 2-2.5 مہینے ہیں, اس پہ نظر رکھیں, اس پہ میٹنگ کریں اور اس پہ اسٹریٹجی بنائیں ہیڈ آف ٹائم, تاکہ جو ایشو نہ آئے. بہت بہت شکریہ.